لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کیونکہ جب انسان اسباب پہ نظر رکھتا ہے تو اسباب محدود ہوتے ہیں، لہذا جب اسباب ختم ہوئے تو 100% نا امیدی. 100% کیا ہے؟ نا امیدی. جب انسان اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ پہ نظر رکھتا ہے تو دو چیزیں. نمبر 1، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. آپ کو 100% بھی ناکامی کا اسباب کی دنیا میں یقین ہو، آپ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے علیہ السلام کو، جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے بھی بچا سکتا ہے، تو میرے لیے مصیبت سے نکلنے کے اسباب کیوں نہیں پیدا کر سکتا، بلکہ بغیر سبب کے بھی مصیبت سے نکال سکتا ہے. اور دوسری اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں بھی پیدا کیا تو مصیبت میں صبر کی توفیق دے سکتا ہے، وہ مصیبت محسوس نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں کو چاہتا ہے گھما دیتا ہے. اور یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. بعض دفعہ ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، دل بے سکونی سے جل رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں بے سکونی ڈال دی ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا، پھر بھی مزے کی نیند سوتا ہے آدمی، پھر بھی سکون ہوتا ہے اس کے دل میں. وجہ کیا ہے کہ غموں میں صبر کی توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر اللہ صبر کی توفیق دے دے تو فہو المرام، مقصد کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس آدمی کو اپنی بیگم پسند نہیں آ رہی، چوڑیاں بھی اچھی، میک اپ بھی اچھا، ساڑی بھی اچھی، سب کچھ اچھا، پھر بھی کمبخت کو پسند نہیں آ رہی. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کچھ بھی اچھا نہ ہو پھر بھی آدمی کو پسند آ رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ دل انسان کے اپنے اختیار میں، کماروں کو تو سب پسند آ رہی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ اٹریکشن ہونے نہ ہونے میں، طبیعت مائل ہونے یا نہ ہونے میں، دل اپنے اختیار میں بولو نہیں. تبھی تو آپ کا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تو کسی کے مشورے پہ دل کرنے نہیں لگتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب آپ نے صبح بھی گوشت کھایا، دوپہر بھی گوشت کھایا، رات بھی گوشت کھایا، پھر صبح ناشتے میں گوشت، اگلے دن دوپہر کو دل کرے گا گوشت کھانے کا. اب آپ کا ایک دوست ہے، اس نے دعوت کی، اس نے کہا یار میں نے اتنی خوشی سے آپ کے لیے بکرا کاٹا ہے یار، اب اس کو کھا لو. آپ ایسا کرو. آپ نے کہا کہ یار میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے تو اب دیکھ کے اس کو متلی آ رہی ہے. وہ کہہ رہے میرے کہنے پہ کھا لو، تو کھا لیں گے آپ اس کے کہنے پہ. لیکن اگر وہ آپ کو حکم یہ دے رہا ہے کہ میرے کہنے پہ دل میں چاہت پیدا کر لو کہ کھانے کی چاہت پیدا ہو جائے، یہ کر سکتے ہو آپ؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی. دوبارہ سے دیکھو، آپ گوشت کھا کھا کے دل بھر گیا آپ کا. اب آپ کے بہت ہی قریبی ریلیٹیو نے دعوت کی، سامنے پھر گوشت لا کے رکھ دیا. اب آپ کا منہ یوں 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 بن رہا ہے، ٹینشن میں جاؤ گے نا آپ کے، یار یہ کیا ہے یار. تو اس نے آپ کو حکم دیا کہ یار ٹھیک ہے آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن میرے کہنے پہ کھا لو. یہ آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے اختیار میں؟ بولو. ہے بھائی، میرے کہنے پہ کھا لو، بے شک آپ کا دل نہیں چاہ رہا. ٹھوس لو گے آپ زبردستی، یہی ہوگا نا. تو آپ کہو گے ٹھیک ہے یار تم نے اتنی محنت سے بنایا، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کھا لو، بے شک بعد میں الٹی کر دوں گا لیکن کھا لوں. یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ دل پہ جبر کر کے کھا لو آپ. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میری محبت میں آپ یہ کر لو کہ آپ کا دل چاہے کہ آپ کھاؤ، آپ اس کی طرف اپنا میلان پیدا کر لو، آپ کا دل چاہے کہ آپ کھاؤ. آپ کہو گے بھائی دل میرے کنٹرول میں بولو نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نیت کر کے چاہنا شروع کر دوں کہ مجھے یہ اچھا لگنے لگے. یہ اچھا نہیں. جب بھوک لگتی ہے تو ہماری چاہتوں سے، اگر بھوک لگنا بھی دل چاہنا ہوتا ہے نا، دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا کہ ہم دل میں کھانے کی چاہت پیدا کر دیں تو 24 گھنٹے ہم کیا کرتے؟ گائے بکریوں کی طرح کھاتے. بکری کا دل چاہتا ہے ہر وقت کھاتی رہے، لہٰذا اس کو روکنا پڑتا ہے. کھاتی رہتی مینگنیاں بنا کے پیچھے سے نکالتی رہے گی، ادھر سے ان پٹ ادھر سے آؤٹ پٹ. آپ بکری کو چھوڑ دو، ہر وقت کھاتی رہے گی. جب منہ تھک جائے گا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گی، پھر کھانا شروع کر دے گی. اس کا دل چاہتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے؟ اگر ہمارا بھی چاہے تو ہم بھی پھوڑنا شروع کر دیں صبح شام. لیکن جب ایک دفعہ کھا لیتے ہیں بھائی اب دل نہیں چاہ رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے دل کے اندر کسی چیز کی طرف اٹریکشن کا پیدا ہونا
یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح دل میں کسی کی نفرت کا پیدا کر لینا, اس کے اسباب اختیار کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے, نفرت پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, دل کے اندر خوشی کا آنا, اس کے اسباب تو ہمارے اختیار میں ہیں. جیسے وہ خاتون نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کی نظر میں اٹریکٹیو بنانے کے اسباب تو اختیار کر لیے, چوڑیاں اچھی, ساڑی اچھی, لیکن اس کے بس میں یہ نہیں تھا کہ شوہر کے دل میں اپنی چاہت بھی پیدا کر لے, اور شوہر کے بس میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو اچھی لگنے لگے. وہ نہیں لگ رہی, اب کیا کرے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی, دل کے اندر خوشی کا پیدا کرنا یہ ہمارے اختیار میں, بولو یہ بہت بڑی حقیقت بتا رہا ہوں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں. نہ دل کے اندر غم کا پیدا کرنا ہمارے اختیار میں. ہم صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں, اسباب اختیار کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو چیزیں بھی غم دیتی ہیں اس سے دور رہیں, اور جو خوشیاں دیتی ہیں ان کو قریب لے آئیں. بس اس اندر سے دل میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی, یہاں سے آپ کا کام ختم ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کہتا ہے جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط ہوگا, جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط ہوگا وہ خوشیوں کی زندگی گزارے گا. جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط نہیں ہوگا, خوشی کے علاوہ سب کچھ ملے گا. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تنگ زندگی دوں گا میں, تنگ زندگی. یعنی بڑے بڑے محلات میں بھی اس کو ایسے لگے گا جیسے جیل کی کوٹری میں ہوں, ایسا محسوس ہوگا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ریلیشن کو بتایا ہے غم سے دوری کا ذریعہ اور غم سے دوری کا سبب. دوسری بات یہ کہ وہ ریلیشن کیسے پیدا ہو, تو اس ریلیشن کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے نماز کو. دو چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے. نمبر ایک عقیدہ تقدیر کو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں عقیدہ تقدیر ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. غلام کی اپنی مرضی تھوڑی ہوتی ہے, غلام پہ کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی. عقیدہ تقدیر اتنی زبردست چیز ہے نا ڈپریشن سے بچانے کے لیے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ نے توبہ کر لی اچھی طریقے سے, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. اب عقیدے کی فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر پھر بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, جبکہ آپ توبہ کر چکے ہیں, پھر بھی ٹینشن ہو رہی ہے یہ گناہ میں نے کیوں کیا, تو آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ مقدر میں لکھا ہوا تھا, بس جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ ہٹ نہیں سکتی. گناہ سے پہلے یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے کہ مقدر میں لکھا ہوا ہے تو میں یہ جا کے کر رہا ہوں. آپ کو کیا پتا لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا, اور اسی پہ اللہ قیامت کے دن گناہ گار کو پکڑے گا. گناہ گار کو جو گناہ گار کہے گا کہ اللہ میرے مقدر میں یہ گناہ لکھا ہوا تھا, اللہ کہیں گے تجھے پہلے کس نے بتا دیا تھا کہ لکھا ہوا ہے؟ صحیح ہے نا, تو اپنے اختیار سے کر رہا تھا نا. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا, آپ نے زید کو پکڑا, زید نے بکر کو قتل کیا پیر کے دن پر دوپہر 12 بجے. آپ نے زید کو پکڑا کہ بھئی تو نے بکر کو قتل کیا ہے, بدلے میں ہم تجھے قتل کریں گے. زید جواب میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو بکر کی موت پیر کے دن دوپہر 12 بجے لکھی ہوئی تھی کہ نہیں لکھی ہوئی تھی؟ کہیں کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے آؤ کہ اس کی موت دوپہر 12 بجے نہیں لکھی ہوئی تھی تو میں اپنے آپ کو مجرم مان لوں گا. آپ نے مفتیوں سے فتویٰ لیا کہ بھئی یہ جو بکر صاحب کا دوپہر پیر کے دن 12 بجے قتل ہوا ہے, مفتی صاحب کیا یہ 12 بجے دوپہر کو لکھا ہوا تھا؟ ساری دنیا کے سارے مفتی, سارے مسلک کے اہل حدیث بھی, بریلوی بھی, شیعہ بھی, سنی بھی, اور دیوبندی بھی, اور حنفی بھی, اور شافی بھی, اور مالکی بھی, اور حنبلی بھی, اور سلفی بھی, سب فتویٰ دیں گے ہاں بھائی دوپہر 12 بجے پیر کے دن ہی مرنا تھا. قرآن کہتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, جب موت کا وقت آتا ہے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. آپ نے فتوے لا کے دے دی. اب زید نے کہا بھائی جب لکھی ہوئی تھی, مرنا ہی تھا, تو مجھے کیوں مجرم ٹھہرا رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ پتہ ہے کیا, دوبارہ ان مفتیوں کے پاس جانا کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو لکھا ہوا ہی تھا, مرنا ہی ہے, تو مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو مفتی صاحب اگر عقل مند ہوں گے وہ کہیں گے کہ اس کو اس سزا میں مار دو اور بولو تیری بھی لکھی ہوئی تھی. یہ الزامی جواب ہے. الزامی کا مطلب ہوتا ہے اسی کی دلیل کو اس پہ پھیر دو کہ بھائی ٹھیک ہے پھر ہم بھی تیری گردن اڑا دیتے ہیں
اور تیرے وارثوں کو بھی چیخنے کا حق نہیں ہے. جب گردن اڑ جائے گی تو پتہ چل جائے گا تیری بھی اس ٹائم پہ. پھر سارے مفتی وہی فتویٰ تیرے بارے میں دے رہے ہوں گے, اس وقت لکھی ہوئی تھی جس نے مارا ہے کوئی گناہ گار نہیں ہے. اور تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تو ہے لکھی ہوئی تھی, لیکن کمبخت تجھے کس نے بتایا تھا کہ پیر کے دن 12 بجے اس کی موت لکھی ہوئی ہے؟ تو نے تو یہ سمجھ کے کہ ابھی اس نے زندہ رہنا ہے, میں نہیں ماروں گا تو نہیں مرے گا, یہ تو نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے کہ اس ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا, تجھے اس جرم میں قتل کیا جائے گا. تو ہر گناہ میں اسی وجہ سے گناہ ملتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تبھی ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس اختیار سے کرنے کی وجہ سے سزا ہوتی ہے قیامت کے دن. اگر انسان مجبور ہوتا پھر تھوڑی سزا ملتی اس کو. اللہ کہیں گے تم تو خود اپنے اختیار سے یہ تم نے کام کیا تھا جا کے, یہ تو اللہ کے علم میں تھا نا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ ہونا ہے. تو اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ کون کس وقت کون سا گناہ کرے گا, اور پھر اللہ اس کو اس کی سزا دیں گے. لیکن علماء نے بیان کیا کہ اگر گناہ کر کے توبہ کر لی ہے تو پھر تقدیر کا سہارا لے سکتے ہو کہ اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, توبہ بھی لکھی ہوئی تھی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اور گناہ بھی لکھا ہوا تھا, بس جو ہونا تھا ہو گیا, اب آگے کی زندگی سوچو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر غم میں ہمیں عقیدہ تقدیر کا حکم ہے. غم سے پہلے غم کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اپنی حماقتوں سے جو غم ملتے ہیں ان میں صبر کی توفیق نہیں ملتی. لیکن اگر کوئی غم پہنچ گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہیں مصیبت نہیں پہنچی, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ پہنچ نہیں سکتی, یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ لازمی پہنچنی ہے, یہ نہیں فرمایا نبی نے, بلکہ فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ پہنچے. 100% جو مقدر میں مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پہنچ کے رہیں گی, چاہے وہ کسی انسان کی حماقتوں سے ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا سزا ہو, ملے گی لازمی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں نہیں پہنچی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہیں پہنچ جائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم جا رہے ہوتے ہیں, اچانک کوئی پہاڑ کا پتھر گرتا ہے, ہماری گاڑی ابھی چند سیکنڈ پہلے آگے نکلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو نبی نے فرمایا یہ مصیبت تمہیں پہنچنی نہیں تھی, لہذا یہ پتھر ایسے اسپیڈ سے آئے گا نیچے اور ایسے ٹائم پہ آئے گا کہ تم بچ جاؤ, اگلا والا ہٹ ہو جائے اس سے. تو ہر مصیبت میں یہی ہے. تو جب مسلمان کا عقیدہ تقدیر پہ مضبوط ہوتا ہے تو خوشیوں پہ اتراتا نہیں ہے وہ, بلکہ وہ کہتا ہے بھائی یہ تو اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی تھی, لہذا کہ جس کے پاس پیسہ آ گیا تو ٹھیک ہے آپ نے محنت کی ہے, لیکن کیا ہر محنت والے کو پیسہ مل جاتا ہے بھائی؟ بہت سے محنت کرتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا, تو یہ شکر کس کا بنتا ہے؟ اللہ نے دیا ہے آپ کو. خوشی کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے دی ہے. تو نہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے اور نہ خوشیوں میں اپنی باؤنڈری کو کراس کرتا ہے اور نہ غموں میں خودکشی کی طرف جاتا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.